ہیں سوشل نیوز، میں ہوں محمد آصف گجر۔ ناظرین، نئے چیئرمین نیب کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد کی لاہور میں ملاقات ہوئی، جن کی مشاورت سے نئے نیب چیئرمین کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سابقہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان، جو تقریباً پچھلے 15 اور 16 فروری کو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، تو نئے چیئرمین نیب جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد کو لگایا گیا ہے، جو کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اتنا خوش ہوں گے اس تعیناتی پر، کیونکہ ان کا جو ہے اس سیٹ سے، چیئرمین نیب کی سیٹ سے، ان کی بہت جو ہے یہ سیٹ میں نے رکھتی ہے، تو لیکن میرے خیال میں یہ بولیں گے بھی کچھ نہیں، کیونکہ عمران خان فوج اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میسیجز کے ذریعے، کیونکہ سہولت کاری تو ان کی ختم کر دی گئی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سابقہ آرمی چیف پر آپ تنقید کریں اور موجودہ جو ہے آرمی چیف اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ فوج کے ایک اپنے رولز ہیں۔ جو بندہ سابق ہو یا موجودہ ہو، جو فوج کے خلاف ہو، فوج کے ساتھ موجودہ آرمی چیف کے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ ایک آرمی چیف کے خلاف آپ تنقید کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب جو سابقہ آرمی چیف تھا، وہ جسے آپ اپنا محسن کہتے تھے، اب جو ہے وہ آپ خواہش مند ہیں کہ اس پر کورٹ مارشل لگائی جاتی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ آئندہ جب آپ وزیر اعظم بنے تو یہ کام آپ نے پہلا یہی کرنا ہے کہ آپ نے باجوہ پر کورٹ مارشل جو ہے وہ لگانی ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتے ملک کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہماری جو حکومت تھی وہ چلی گئی تھی، لیکن ہم ان کی طرح روئے نہیں تھے۔ عمران خان صاحب، جتنا آپ روئے تھے میرے نہیں خیال میں کہ کوئی رویا ہوگا۔ تو جھوٹ کی جو فیکٹری چلائی گئی تھی، جھوٹ کی فیکٹری چلی تھی جب آپ کی حکومت گرائی گئی تھی، تو آپ نے امریکہ سے لے کر محسن نقوی تک آپ نے الزامات لگائے، تو کہ اس کی وجہ سے ہماری حکومت گئی ہے، فلاں کی وجہ سے ہماری حکومت گئی ہے۔ اسے رونا نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آپ کے خلاف آیا تھا وہ آپ کی غیر آئینی، غیر قانونی حرکات کی وجہ سے آیا تھا۔ جو آپ نے قاسم سوری کے ذریعے آپ نے غیر قانونی، غیر آئینی کام کیا، اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے خلاف آیا تھا۔ تو آپ کو قاسم سوری کے ذریعے جو آپ نے غیر قانونی، غیر آئینی کام کیا، اس کی وجہ سے سپریم کورٹ جانا پڑا، ورنہ آپ کو اسی رات آپ نے فارغ ہو جانا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک خیالی پلاؤ جو ہے انہوں نے بنایا، تو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں شیر شاہ سوری تھا جس کا باپ ایک جاگیردار تھا، اس نے جو شیر شاہ سوری کا والد جاگیردار تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میری جو جاگیر ہے وہ آپ سونپیں، اپنے بیٹے کے حوالے کر دی یعنی۔ تو جیسے ہی انہوں نے جاگیر جو ہے وہ سنبھالی، اختیارات سنبھالے، تو انہوں نے اپنی جاگیر میں جتنے چور لٹیرے تھے ان سب کو ختم کیا، پھر لوگوں کو تحفظ دیا۔ تو ساتھ والے جو جاگیردار تھے وہ اس میں آ کے کام کرنے لگے، پیسہ انویسٹ کرنے لگے، تو پھر ان کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو گئے۔ تو اسی کام میں، اسی کردار میں
شیر شاہ سوری کا نام جو ہے وہ بنا تھا۔ یہ میرے خیال میں یہ وہی تقریر ہے 2018 سے پہلے والی، جو لوگ باہر سے آئیں گے پاکستان میں نوکریاں کرنے کے لیے۔ تو میں تو ڈر رہا تھا کہیں عمران خان صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ آئی ایم ایف بھی ہمارے پاس پاکستان میں چل گیا گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بات نہیں کرتا، بات میں کیسے کروں، چوروں لٹیروں کے ساتھ میں بات کیسے کروں۔ تو عمران خان صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب، جس کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، وہ کون ہے؟ جسے آپ ڈاکو کہتے تھے وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ جو ہے اس کی وفا کی تعریفیں کرتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کیا وہ صاف ہے؟ کیا وہ صادق امین ہے؟ یا جو آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جو آپ کے مخالف ہے چاہے وہ جیسا بھی ہو تو وہ خراب ہے؟ پرویز الہی صاحب جب آپ کے ساتھ نہیں تھے تو پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے، اب آپ کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باجوہ نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو، تو میں نے دے دیا، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا، میں اب بھی ملک کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ معاف، عمران خان صاحب آپ معاف کس کو کر رہے ہیں؟ پہلے کسی کو قصوروار تو ٹھہرائیے، پہلے کسی کو نام تو لینا، پہلے نام تو لینا، کس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، کس کو معاف کر رہے ہیں، یا ہوا میں ایسے ہی معاف کر رہے ہیں؟ تو جیسے وہ مثال ہے کہ ایک بندہ کی جیب کٹ گئی، تو جیسے وہ اس کی جیب کٹی، اس نے دیکھا کہ میری کسی نے جیب کاٹ لی ہے، تو نہ اس نے بندہ کو پکڑا، نہ اسے پتہ چلا کس نے کاٹی ہے، تو وہ کہتا پھر تھا کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے بھائی کس کو معاف کریں گے؟ پہلے پکڑے تو صحیح، پہلے کسی کا نام تو لیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باہر ممالک میں 2000 بندے ہیں تقریباً، اگر ان میں سے 500 بندے بھی انویسٹ کریں ہمارے ملک میں، پیسہ دیں، تو ہمارا ملک جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ شیخ چلی والے گھر بیٹھے ہی سکیمیں لگا رہے ہیں کہ 2000 بندہ ہے، ان میں سے 500 بندہ بھی مجھے پیسے دے دے، ملک کو پیسے دے دے، تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب آپ نے جو تحریک چلائی تھی، جیل بھرو تحریک، اس تحریک میں باہر سے کتنے بندے آئے تھے؟ کوئی ایک بھی آیا تھا؟ آپ کو تو پاکستان میں ہی بندے نہ ملے تو باہر سے کیا آنے تھے؟ یہ خیالی پلاؤ پکانا جو ہے وہ چھوڑ دیں، یہ جو کہانیاں خراب ہو چکی ہیں بہت پہلے سے، آپ جو ہے وہ سبز باغ دکھاتے رہے ہیں عوام کو۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ٹکٹیں تقسیم کروں گا اگلے ہفتے، ایک دو ہفتے تک میں خود جو ہے وہ ٹکٹیں تقسیم کروں گا، کیونکہ پچھلی دفعہ آخر میں ٹکٹیں فروخت ہوئی تھیں۔ آؤ کر لو گا ہوں جڑا خود ہی مان رہے ہیں کہ ہماری ٹکٹیں فروخت ہوئی تھیں۔ تو میرے خیال میں تقریباً 50% جو ہے وہ ٹکٹیں خرید کر اسمبلیوں میں گئے ہوں گے۔ تو جو ٹکٹیں خرید کر اسمبلیوں میں گئے ہوں گے تو انہوں نے کیا وہ تحریک انصاف یا کیا انہوں نے کام کیا ہوگا؟ تو جس کا نعرہ ہی جو سن لیں کام کیا ہے، جس کی ٹکٹیں بھی فروخت ہوتی ہیں وہ خود مان رہے ہیں، اور اندر کھاتے میں کیا کیا ہوتا ہوگا، جو ٹکٹیں خرید کر آئے ہوں گے انہوں نے کیا 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 ہوگا۔ تو جس کا نعرہ تھا صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، یہ تحریک انصاف چلی تھی۔